ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمانوں کے زمرے میں تو شامل ہو گئے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن حرام سے نہیں بچتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن غریبوں اور بیواؤں کی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن شرک و بدعت سے نہیں بچتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، مگر ہم کیسے کریں؟ ہم نے خود اپنی زندگی اس کے خلاف بنا رکھی ہے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے قرآن کو جزدان کی زینت بنا دیا، ہم نے احادیث رسول کو صرف برکت کی چیزیں سمجھ لی، اور ہم نے احادیث رسول کو صرف برکت کی چیزیں سمجھ لی۔ ہم مسلمان تو کہے جاتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آج کے اس پروگرام کا سب سے بڑا ستارہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ مد ظلہ العالی، اور بینچ پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، سامنے بیٹھے ہوئے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم حضرات، اسلام مسلمانوں کا دین اور دھرم ہے، اور اسلام کا مفہوم ہوتا ہے امن اور سلامتی، ہمدردی اور بھائی چارگی، خیر خواہی اور ملنساری۔ اسلام ایک بہت وسیع عنوان ہے جس کے اندر عبادات کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اس کی بنیاد ہیں۔ یہاں کاروبار کے طریقے و اصول بھی ہیں، حقوق و معاملات کے ضوابط بھی، اور حکومت و رعایا کے قوانین بھی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں کیسے رہیں، دوسروں سے تعلقات کیسے ہوں، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، صفائی کا اہتمام کرنا، سچ بولنا، چغلی غیبت نہ کرنا، حسد نہ رکھنا، 3
سے زائد کسی سے قطع تعلق نہ کرنا، گالی گلوج اور بد زبانی سے بچنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، خوش مزاج سے ملنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، ظلم و زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ غرض یہ کہ وہ کون سی بھلائی ہے جس کا اسلام میں حکم نہ ہو، اور وہ کون سی برائی ہے جس کو اسلام میں منع نہ کیا گیا ہو۔ ایک پاکیزہ دھرم، ایک پاکیزہ تعلیم اور ایک پاکیزہ اصول، یہی تو اسلام ہے اور جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمانوں کے زمرے میں تو شامل ہو گئے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن حرام سے نہیں بچتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن غریبوں اور بیواؤں کی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن شرک و بدعت سے نہیں بچتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، ہم مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، مگر ہم کیسے کریں؟ ہم نے خود اپنی زندگی اس کے خلاف بنا رکھی ہے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے قرآن کو جزدان کی زینت بنا دیا، ہم نے احادیث رسول کو صرف برکت کی چیزیں سمجھ لی، اور ہم نے احادیث رسول کو صرف برکت کی چیزیں سمجھ لی۔ ہم مسلمان تو کہے جاتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور پھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم دنیا میں پریشان ہیں، آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج دنیا کے چار جانب سے، چاروں سمتوں سے مسلمانوں کے خلاف تیز و تند آندھیاں چل رہی ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کے سفر کے دوران کہا تھا کہ اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، وہ اسلام عملی تھا، ہمارا اسلام نظری بن چکا ہے، ضرورت ہے اسلام کو زندہ کرنے کی۔ کون کرے گا؟ ہم اور آپ کریں گے۔ کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان اور بار بار یاد دلایا گیا ہے قرآن حکیم میں بھی اور احادیث رسول میں بھی۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ علماء تم بھی، عوام تم بھی، خدا کی قسم کل قیامت کے روز ہم اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے، اس لیے ہم سب کا فریضہ ہے کہ اپنے ہر قول و عمل کا جائزہ لیں، سستی اور کاہلی کو چھوڑیں، اسلامی تعلیمات کا سبق لیں، سیکھیں، عمل کریں اور بدل ڈالیں اپنے آپ کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ رب کائنات کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود کی حالت نہ بدل لے۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا پیاسی ہے امن کے لیے، آج دنیا پیاسی ہے چین کے لیے، آج دنیا پیاسی ہے سکون کے لیے، آج دنیا پیاسی ہے راحت کے لیے، آج دنیا پیاسی ہے خوشی کے لیے۔ اگر کہیں چین مل سکتا ہے،
اگر کہیں سکون مل سکتا ہے، اگر کہیں امن مل سکتا ہے، اگر کہیں راحت مل سکتی ہے، اگر کہیں خوشی مل سکتی ہے، تو رب کعبہ کی قسم اسی اسلامی تعلیمات میں مل سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی اسلامی تعلیمات میں مل سکتی ہے۔ اور جب یہ دنیا پوری طرح امن و سلامتی کا محتاج ہو چکی تھی، تو اس وقت اسلام نے امن و شانتی پھیلایا تھا۔ اٹھا کر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو کس طرح ستایا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیا گیا، پھر بھی لوگ چوک در چوک مسلمان ہوتے گئے۔ لیکن آج دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور دنیا والوں اور لوگوں، سن لو، آج دنیا میں امن کا علم بردار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسلام خدائی قانون ہے، اسلام رب کا دین ہے، اسلام اللہ کی شریعت ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا 2 ٹکے کا سنویدھان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اس کو تھام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں دل و جان سے داخل ہو جاؤ۔ آج مسلمان کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے مسلمان تو ہو گئے ہیں، قانونی مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر حقیقی مسلمان ہوتے تو خدا کی قسم آج دنیا میں مسلمان پریشان نہ ہوتے۔ ارے صحابہ کو دیکھو، حقیقی مسلمان تھے، صرف 1 صدی میں نصف دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ آج مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی میں ہماری کامیابی اور سرخروئی ہے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا متبع اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔